نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لائق التکریم سامعین مکرم اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جہاں نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا ہے، وہاں اس قرآن کی روشنی میں تربیت کرنے کے لیے ہادی و مرشد اس ہستی کو بنایا ہے جو پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع ہستی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہستی کی صحبت اختیار کرنے والے وہ چنیدہ لوگ جن کو اللہ ذوالجلال نے رہتی دنیا تک مثالی بنایا، آئیڈیل بنایا، رول ماڈل بنایا، بلکہ ان کے ایمان کو پوری انسانیت کے لیے مقیاس اور میزان قرار دے دیا۔ وہ کیسے اس مرتبے پر فائز ہوئے کہ ان کے بعد قیامت تک آنے والی آدمیت محتاج ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلے، ان جیسا ایمان، ان جیسی سوچ اور نظریہ، ان جیسا منہج اور مشن اور منہاج، ان جیسے عقائد جب تک انسان اختیار نہیں کرتا، اس وقت قرآن یہ فیصلہ دیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت یافتہ بننے کے لیے ان جیسا ایمان ضروری۔ ویسے تو بہت سے اصول و ضوابط ہیں جن کو وہ اختیار کر کے اس درجے تک پہنچے، لیکن آج کے اس خطبے میں
ہم جس زاویے کو اپنی گفتگو کا محور بنانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس اصول کو زندگی کے آخری رمق تک نہیں چھوڑا کہ جب اللہ ذو الجلال نے انہیں بہترین امت کہہ دیا ہے تو انہوں نے اپنی بہتری سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں کیا۔ وہ امت جس کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے، یہ کتنی مبارک امت ہے، اس کے صف اول کے لوگ صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین عظام ہیں، پھر تبع الاتباع ہے جن کو تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ میرا اور آپ کا تعارف کیا ہے، ہم کس امت کے افراد ہیں، پھر بینگ امہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت کہا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل، تم 70ویں امت ہو اور تم اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے بہترین اور عزت والی امت ہو۔ اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرُ الْأُمَمِ، اللہ ذوالجلال نے میری امت کو خیر الامم بنایا ہے۔ جتنی بھی امتیں آئی ہیں، جس طرح جتنے انبیاء اور رسل آئے ہیں، 1,24,000 پیغمبروں میں سے 315 رسول تھے اور باقی سب انبیاء علیہم السلام تھے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت کے کچھ پہلو نئے لے کر آئے، نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ ہی پیغامات کو آگے لے کے چلتا ہے۔ جس طرح اللہ ذوالجلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سرتاج بنایا ہے، اسی طرح اس کی امت کو تمام امتوں سے بڑھ کر عزت سے نوازا ہے اور بہترین بنایا۔ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس طرح یہ امت سب سے بہترین امت ہے، جو 70 امتیں گزری ہیں، وہاں اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے یہ امت وسط ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، اس کے اندر تشدد نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اعتدال پر زندگی گزارنے والی۔ یہ اچھل ابل کے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں یہ اپنے وصف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی اس کو قتل کر، کبھی اس کے بارے میں غلط فتوے دے، کبھی اس کے بارے میں۔ یہ امت وسط کا کام نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اس امت کی ذمہ داری اور خصوصیت کیا ہے؟ یہ امت وسط ہے، یہ نقصان کی طرف نہیں جاتی، نہ یہ کسی کے خون کے پیاسے ہیں، اور نہ ہی ہر چیز کو حرام کو حلال کرنے میں پرواہ نہیں کرتے، نہیں، اصول کی زندگی ان کو پسند ہوتی ہے، اور اصول بھی وہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، جس کو اللہ کے رسول کے فرمان نے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس لیے خوشخبری دی ان اللہ یحب ان تؤتى رخص کما یکرہ ان تؤتى معصیتہ، جس طرح اللہ گناہ پہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرنے کو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں۔
بعض لوگوں میں عجیب قسم کی شدت ہوتی ہے، سفر میں گئے ہیں قصر نہیں کرنی، کہتے نہیں پوری پڑھنی ہے۔ نبی مکرم جن کو 30 لوگوں کے برابر طاقت اللہ نے عطا کی، وہ تو کریں قصر سنت اللہ کی طرف رخصت، تو کیا یہ نبی سے بھی زیادہ متقی بننا چاہتا ہے؟ 20 لاکھ روپیہ حج کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ نبی مکرم نے بھی مینا میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں، مزدلفہ میں بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، عرفات میں بھی، لیکن وہاں کس قدر جرت ہے دین کے خلاف کہ وہاں پھر بھی 4 رکعتیں پڑھیں گے، اور نبی مکرم نے ایسا نہیں کیا۔ شدت جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سمجھنا کہ انہوں نے ایسا کیا ہم نہیں کریں گے، اس قدر جرت دین کیسا ہے؟ جب میں نے کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اس ہستی کو صرف عبادت کے لائق مانتا ہوں جو میرا خالق ہے، لیکن طریقہ وہی ہوگا جو محمد مصطفیٰ کو سکھایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بھی سمجھائی کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ ای الادیان احب الی اللہ، سب سے پیارا دین اللہ کو کون سا لگتا ہے؟ قال الحنیفیۃ السمحہ، وہ دین جو یک رو ہو اور آسان ہو، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، نہیں لیٹا جا سکتا کروٹ کے بل ہو کے پڑھ لیں، اشارے سے بھی پڑھ لیں، چونکہ بیماری ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اجر وہی ملے گا جو آپ نے صحت کی حالت میں خوبصورت نماز پڑھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی ہے۔ اس امت کی تیسری خصوصیت یہ ہے لوگوں کی صفیں ٹیڑھی ہیں۔ پچھلی قوموں کے حالات آپ جانتے ہیں کیسے تھے۔ وَجُعِلَتْ صُفُوفُ أُمَّتِي وَجُعِلَتْ صُفُوفُهَا عَلَى صُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے میری امت کی صفیں بھی فرشتوں جیسی صفیں بنا دی۔ نماز پڑھانے لگے اللہ کے رسول فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، آپ اس طرح صفیں بنائیں جس طرح صحابہ، جس طرح فرشتے اللہ کے سامنے صفیں بناتے ہیں۔ تو صحابہ نے سوال کر لیا وکیف تصف الملائکۃ عند ربها، تو فرشتے اللہ کے سامنے کیسے صفیں بناتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب؟ فرمایا یتمون الصفوف الاول، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، ویتراصون فی الصف، اور اس طرح مل کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے چونا گچ کی ہوئی دیوار ہے، کوئی خلا نہیں ہوتی۔ 1892 جو سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، کس قدر خوشخبری ہے، اور میں محرومی ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرا معمولی سا علم اتنی ہی اجازت دیتا ہے کہ میں ہوں کتنے محروم ہیں لوگ، اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا۔ حدیث میں آتے ہیں من سد فرجہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ ورفع لہ بها درجہ، جو شخص نماز کے وقت محبت، الفت، مودت، اجتماعیت کا ثبوت دیتا ہے، نرمی کے ساتھ اپنا پاؤں اپنے بھائی کے پاؤں کے ساتھ اس طرح لگا لیتا ہے کہ کوئی خلا باقی نہیں بچتا، اس کا اللہ جنت میں گھر بھی بناتے ہیں اور درجہ بلند بھی فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی خصوصیت بھی بیان کی ہے۔ پہلی امتوں کے لیے غنیمتیں حلال نہیں تھیں، وہ آگ آتی اور اٹھا کے لے جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی چوتھی خصوصیت یہ ہے، یہ مجاہدہ جہاد کرنے والی امت ہے، نفس کے خلاف، سوچ بگڑی ہے اس کے خلاف، دشمن کے خلاف، جو اسلام کو توڑنا چاہتے ہیں ان کے خلاف۔ جہاد اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو،
وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، جہاد کرنے کے بعد جب دشمن کی غنیمت ہاتھ لگے، یعنی اس کو شکست دے کر جو مال ہاتھ لگے، یہ میری امت کے لیے حلال ہے، پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ چوتھی خصوصیت کو امت ویسے ہی بھول گئی۔ بزدلی کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ آج نہتے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو رہے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یا رب یا رب کی آواز لگا رہے ہیں، لیکن کسی کو ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اس قدر دین ان کے دلوں سے نکل چکا ہے کہ آج اگر ان کے اوپر یہ آزمائش ہے تو تم پر بھی تو آ سکتی ہے۔ کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی غیرت کے لیے تو انسان کو کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ قدم کیسے اٹھائیں؟ جن کی شکلیں ان جیسی ہوں، جن کے اعمال ان یہودیوں جیسے ہوں، جن کا اوڑھنا بچھونا اور پہننا ان جیسا ہو، جن کی سوچ ان جیسی ہو۔ وہ کیا کریں گے جہاد یہودیوں کے ساتھ؟ اور وہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری کتاب نے کہا ہے کہ بس مارو ان کو، تمہارے قرآن نے نہیں کہا۔ جنگ کا نام لینے سے آدھے لوگ تو ہیں جن کو نیند نہیں آتی کہ جنگ سے نقصان ہوتا ہے۔ بلا شبہ نقصان ہوتا ہے، جنگ سے قومیں کمزور ہوتی ہیں۔ آج سے 200 سال پہلے مسلمانوں نے جہاد کیا اور ہمیشہ مضبوط رہے، اور 200 سال کی تاریخ دیکھ لیں، جرمن نے بھی جنگ کی ہے، امریکہ نے بھی کی ہے، آج لوگ ان کو بھی مضبوط سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں نے بزدلی دکھائی ہے اور کمزور سے کمزور ہو گئے ہیں۔ ہم فساد نہیں چاہتے، لیکن یہ کون سی غیرت ہے کہ اپنی مقدسات کی انسان حفاظت بھی نہ کر پائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی 5ویں ایک خصوصیت بیان کی ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ۔ اس امت کو یہ اللہ نے خصوصیت عطا کی ہے، اگر یہ امت کا کوئی فرد بھول جائے تو مواخذہ نہیں ہوتا، جبرن اس سے کوئی کام کروایا جائے، جبرن طلاق دلوائی جائے، جبرن کو اسلام کے خلاف کلمہ بلوایا جائے، اس کا مواخذہ نہیں ہو۔ اس امت کی ایک چھٹی خصوصیت بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جمعہ عطا کیا ہے۔ یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار۔ اللہ ذوالجلال نے اس امت کے لیے جمعہ رکھا اور جمعہ ان کو عطا کیا۔ ان ھذا اليوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنا دیا ہے۔ یہودی کبھی اپنے خوشی کے دن پیچھے نہیں رہتے، عیسائی اپنی خوشی منانے میں پیچھے نہیں رہتے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس امت کے لیے جمعے کا دن عید کا دن ہے، نہ انہیں دکان سے فرصت ہے، نہ گپوں اور باتوں سے فرصت ہے، وہ ایک بس رسمی طور پہ آئیں گے جب خطبہ ختم ہوگا، 2 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہو جائیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے، اگر نماز کھڑی پہ کو آتا ہے تو اس کو 2 رکعتے کی بجائے 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، وہ تو زور پڑھنے آیا ہے، وہ جمعہ پڑھنے تو آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس روایت کی الفاظ ہے انما یأتی للظہر، یہ زور پڑھنے آیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ امت آئی تو آخر میں ہے، المقضی لہم قبل الخلائق، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے حساب اس امت کا ہوگا، باقیوں کا حساب مؤخر کیا جائے۔ اس امت کی ایک 7ویں خصوصیت بھی ہے، شاید کہ آپ کے علم میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف فرما انتظار کر رہے، فرمایا فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، یہ خصوصیت ہے اس امت کی کہ یہ عشاء کی نماز پڑھتی ہے، اس سے پہلے کسی امت پہ عشاء کی نماز نہیں تھی،
اور عشاء کی نماز آدھی رات تک لیٹ کی جا سکتی ہے. لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الى نصف اللیل، اگر میری امت پہ مشقت نہ ہوتی تو میں عشاء کی نماز کو آدھی رات تک لیٹ کرتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو تہجد پہ جو پابندی کی ہے، امت کو بھی کہا ہے صرف 2 رکعتیں پڑھ لو، عشاء کے بعد 10 آیتیں پڑھ لو، زندگی کے اندر غفلت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 7ویں جو خصوصیت بیان کی ہے، ساتھ ہی یہ فرمایا کہ عشاء اور صبح کی نماز یہ منافقوں پہ بھاری ہوتی ہے، مسلمانوں پہ بھاری نہیں ہوتی. اسقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پہ بھاری ہوتی ہے. نشانی یہ ہے تثاقلت رؤوسہم، جن کے سر بھاری ہو جاتے ہیں صبح اور عشاء کے وقت، اٹھنے کو آنے کو جی نہیں چاہتا. وہ کسی بھی ڈاکٹر کسی مفتی کے پاس مت جائیں، یہ بزار کی روایت یاد رکھے، سمجھ لیں کہ نفاق ان کے اندر ہے. توبہ کریں اور فوراً پابندی کریں فجر کی نماز عشاء کی نماز کی. ساتھ خوشخبری سنا دی کہ جو صبح کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، اللہ ذوالجلال کی امانت اور ضمانت میں چلا جاتا ہے، وہ اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. جو عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، ساری رات کے قیام کا اجر اسی وقت ہی اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے. اس امت کی 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت بہت تھوڑا کام کرتی ہے لیکن اجر اس کو بہت زیادہ ملے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلمانوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ اجرت پہ کسی کو رکھتا ہے، زور تک وہ کام کرتے ہیں اور تھک کے کام کر کے چلے جاتے، کہتے اجرت بھی نہیں لیتے. دوبارہ وہ نئے لوگوں کو رکھتے ہیں، عصر تک کام کرتے ہیں، وہ بھی چلے جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال یہ ہے، یہ عصر سے شام تک جتنا کو وقت ہے اتنا ہی کام کرتے ہیں، لیکن درجے ان کے دونوں قوموں سے، یہودی اور عیسائیوں سے، قیامت کو بلند ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو جو امتیاز دیا ہے 9واں، یہ امتیاز آپ کو دنیا میں کبھی ملے گا نہیں. 5 لاکھ لوگوں کی ہسٹری محفوظ ہے، ایک ایک چیز جو عبادت کے متعلق ہے سند کے ساتھ موجود ہے. اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ایک صحیح بات کی سند موجود ہے. آپ کو دنیا کے کسی دین کی سند نہیں نظر آئے گی. کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب لکھنے والا کون ہے. قرآن مجید کا ایک نقطہ، ایک شوشہ اگر یوں سے یوں ہو جائے تو 10 سالہ بچہ بھی کہتا ہے حضرت کیا پڑھ رہے ہیں آپ. اور آج متی، مرقس، یوحنا، لوقا، برنباس جیسی 5 انجیلیں ہیں. قرآن تو کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، انجیل بھی ایک اللہ نے اتاری ہے، تورات بھی ایک اتاری ہے. 5 کہاں سے آ گئے؟ اور اس تورات کو بھی کھول کے دیکھیے جس کو آج دیکھ رہے ہیں یہودی. گاڈ سپیل کو بھی اٹھا کے دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے، تو کیا نعوذ باللہ انہیں قبر سے اٹھ کے یہ کتاب لکھی تھی؟ اور ایسی ایسی باتیں ہیں کہ موضوع نہیں ہے، وگرنہ آپ حیران ہو جائیں کہ لکھا کیا ہے، جن کو لوگ پھر بھی پڑھ رہے ہیں. واحد آپ کو قرآن ملے گا، واحد آپ کو حدیث ملے گی جس کی ایک ایک بات کی چین اور سند ہے محمد مصطفیٰ تک ہے. اس امت کی 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت، اللہ رب العزت نے اس امت کو تمام امتوں کا گواہ بنا دیا ہے. جس طرح اللہ کے رسول تمام انبیاء کے گواہ ہوں گے، اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا
انتم شہداء اللہ فی الارض، میرے صحابہ تم گواہ ہو اللہ کی زمین پہ، اللہ قیامت کو تم سے گواہی دلوائیں گے سابقہ امتوں کے بارے میں۔ اس امت کی 11ویں خصوصیت یہ ہے، یہ واحد امت ہے جو کبھی بھی ساری کی ساری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ، میری امت، اور دوسری روایت میں آتا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع علی ضلالہ، امت محمد، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جامع ترمذی کی روایت ہے، یہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ لا تزال طائفة من امتی، میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا، ظاہرین علی الحق، جو ہمیشہ حق کی بات کرے گا، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ساری دنیا مل کے بھی ان کی مخالفت کرے، انہیں ذلیل کرنا چاہے، یہ گروہ جو ہے اللہ باقی رکھیں گے، جب تک باقی رکھیں گے، حتی یأتی امر اللہ، جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام نان بلیورز کو یہی کھٹکتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ حق پہ قائم، ان کے علم ہے کہ یہ حق سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، گردنیں کٹوا سکتے ہیں، ان کی تاریخ ہی شہادتوں کی ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور وہ جماعت ہے جس کا مشن اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا، ما انا علیہ واصحابی، اس کا مشن اور تھیم یہ ہوگا، وین یہ ہوگا، وہ دین جو دین محمد مصطفیٰ چھوڑ کے گئے، جو اللہ کے رسول کے صحابہ چھوڑ کے گئے۔ اس امت کی ایک 12ویں خصوصیت بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ امتیں اگر کچھ سوچتی کام نہ بھی ہوتا تو اللہ اس پہ بھی پکڑ کر لیتے۔ وہ آپ نے یمن کا قصہ سنا ہے نا، صنعاء شہر میں ایک بہت بڑا باغ تھا، باپ فوت ہو گیا، تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اچھا سحری کے وقت ہی چلتے ہیں، مسکینوں کے آنے سے پہلے پھل توڑ کے بیچ دیں گے، مسکینوں کو کچھ نہیں دینا۔ یہ بد نیتی کی سزا اللہ نے کیسی دی، ابھی وہ باغ میں پہنچے نہیں ہیں، اللہ نے پورا باغ جو ہے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ جلا کے راکھ بنا دیا۔ اس امت کی خصوصیت دیکھیے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها، اور دوسری روایت میں آتا ہے ما حدثت به انفسها حتى تعمل او تتکلم، انسان کو جو وسوسہ آتا ہے، جو دل میں خیالات آتے ہیں، جب تک وہ زبان پہ جذبات نہ لے آئے، جب تک وہ عمل نہ کر لے، اللہ اس کا مواخذہ کرتے ہی نہیں۔ اور اس سے بڑا کمال کیا ہے کہ غلطی ہو بھی جائے تو 6 گھڑیوں تک برائی لکھنے والے فرشتے کو آرڈر ہے کہ بندہ چکے نیک ہے، بھول گیا ہے، میرے فرشتے گناہ نہیں لکھنا، اگر 6 گھڑیوں کے اندر توبہ کر لے تو بغیر لکھے ہی معاف۔ اس امت کی خصوصیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی 13ویں خصوصیت بھی بیان کی ہے، بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے کہ عظمت، رفعت اور دین کی نصرت یہ اللہ اس امت کو عطا کریں گے، اور زمین میں اللہ ذو الجلال اقتدار کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اپنی امت کو سنا دیجئے، لیکن کب؟ جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے جن کا میں ابھی تذکرہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 14ویں خصوصیت بھی بیان کی، یہ امت مرحومہ ہے، اس پہ رحم کیا اللہ ذو الجلال نے، ان هذه امتی هذه امت مرحومہ
لیس علیہا عذاب فی الآخرہ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل. میری امت پہ اللہ نے رحم کیا ہے، جو توحید کو اختیار کرنے والے ہیں ان کو قیامت کو عذاب نہیں ملے گا، دنیا میں زلزلے، قتل و غارت، فتنے، ان تینوں چیزوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، برداشت کرتے ہیں، پھر بھی اللہ سے تعلق نہیں توڑتے، اللہ اس کے بدلے ان کو آخرت میں عذاب نہیں دیں. اس لیے زندگی میں شرک کی ہوا کی طرف نہ جائیں، توحید پہ کوئی آنچ نہ آنے دیں. یہ ایسی بڑی بشارت ہے، توحید آپ کو نہ دنیا میں گرنے دے گی نہ آخرت میں گرنے دے گی. الذین آمنوا ولم يلبسوا اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو توحید کو خالص کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، اللہ نے دو وعدے دیے ہیں، اللہ ان کو ہی امن دیں گی، اور ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں. ان کی سوچ اور فکر میں بھی امن ہوگا، ان کے نظریات بھی پرامن ہوں گے، ان کی گفتگو کا ہر زاویہ پرامن ہوگا، ان کے اعمال میں بھی امن ہوگا، بلکہ ان کے معاشرے میں بھی امن ہوگا. اور ہدایت یافتہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو یہی لوگ ہیں جو توحید کو اختیار کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 15ویں خصوصیت اس امت کی بیان کی ہے. پہلی امتوں پہ جب عذاب آتا تو پوری امت ملیا میٹ ہو جاتی. صدوم بستی جو تھی، لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ نے پوری بستی جو ہے فرشتے کے ذریعے اٹھا کے الٹا کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی. عام پتھر بھی نہیں، سجیل ممدود، نکیل دار پتھر. بنی اسرائیل کی قوم نے جب جسم فروشی عام ہوئی، اللہ نے اس پوری قوم کو چوہا بنا دیا. فقدت امت من بنی اسرائیل، ایک امت گم ہوگی، آپ کے سامنے سے چوہیا گزری، فرمایا اللہ نے پوری قوم کو چوہا بنا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلیل پیش کی. چوہیا کے سامنے آپ اونٹنی کا دودھ رکھ دو، وہ منہ نہیں لگائے گی، لیکن بکری کا دودھ پڑا ہو تو چوہیا اس کو پینے کی کوشش کرے گی، اس کو پیے گی. کیوں؟ یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. کس بنیاد پہ چوہے بنے؟ جسم فروشی عام ہوگی، پرواہی کو نہیں اللہ ذو جلال کی. لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے جو 15ویں خصوصیت فرمایا، انما اخاف علی امتی الائمہ المضلین، مجھے خوف ہے اپنی امت پہ. تو اس پہ مسند احمد کی روایت ہے کہ رہنمائی کرنے والے کہیں لوگوں کو گمراہ نہ کر دیں، بات صحیح کیا کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا وُضِعَ فِي أُمَّةِ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یاد رکھنا، جب میری امت پہ تلوار مسلط ہو جائے گی، لڑائی بھڑائی، تو یہ قیامت تک خون ریزی جاری رہے گی. اس سے بچنا. تو فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بہت سارے قبائل جو ہیں قبیلے مشرکوں کے ساتھ نہیں مل جائیں گے. حَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلَ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، دوبارہ سے امت کے اندر بتوں کی پوجا آ جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30، 30 لوگ جھوٹے آئیں گے، دجال اور کذاب، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. اور آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے فرمایا اعطیتک لامتک الا اہلکہم بسنۃ بعام، میرے محبوب میں آپ کی پوری امت کو برباد نہیں کروں گا، ہلاک نہیں کروں گا۔ ساتھ یہ فرمایا وَلَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، کبھی بھی دشمن اس پہ مسلط نہیں ہوگا، اس امت پہ، اس امت کے ہی لوگ آپس میں لڑائی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی ایک 16ویں خصوصیت بھی بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے جو امت جائے گی وہ امت محمد ہوگی۔ نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ ونحن اول من يدخل الجنہ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ امت سب سے آخر میں آئے لیکن سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا اور سب سے پہلے جنت میں یہ جائے گا۔ اللہ کی کتابیں تو پہلی امتوں کو بھی عطا کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول زمرہ تلج الجنہ، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، صورتہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کی شکل و صورت ہوگی جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ لا یبصقون فیہا، بتقاضۂ بشریت جنت میں انہیں حاجت نہیں ہوگی کہ وہ کہیں تھوکیں۔ ولا یمتخطون، نہ کسی قسم کی ریزش ہوگی۔ ولا یتغوطون، انہیں کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی جنت میں واش روم یا اس طرح کی چیزوں کی۔ آنیتہم فیہا الذہب، ان کے کھانے پینے کے برتن سونے کے ہوں گے۔ امشاطہم من الذہب، صحیح بخاری کی روایت ہے حتیٰ کہ بالوں کو کنگھی بھی کرنا چاہیں گے تو بھی سونے کی کنگھیاں ہوں گی۔ والفضہ، اور اسی طرح چاندی کی کنگھیاں ہوں گی۔ ورشحہم المسک، جسم پہ پسینہ تو آئے گا، اسی سے کھانا ہضم ہو جائے گا اور اس پسینے سے بھی کستوری کی خوشبو آئے گی۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، اللہ ہر جنتی کو جنتی میں 2 حوریں عطا کریں گے۔ اور اللہ جلال نے ساتھ اپنے محبوب کی زبان سے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ حور اگر صرف ایک مرتبہ آسمان دنیا پہ آ کے زمین پہ جھانک لے، لَمَلَأَتْ رِيحًا وَلَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ آج لوڈ شیڈنگ کو کون محسوس نہیں کرتا؟ ذرا اس بات کو بھی سمجھیے، اگر حور ایک مرتبہ جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان جو بھی کچھ ہے یہ روشن ہو جائے۔ آپ جتنی مرضی بجلی پیدا کر لیں، جنگلات میں کہاں ہے بجلی؟ دنیا میں کیسے آپ جو ہے روشنی کر سکتے؟ ایک مرتبہ جھانکنے سے۔ وَلَمَلَأَتْ رِيحًا، دنیا کی جملہ فیکٹریاں اکٹھی کر لے خوشبو بنانے والی، آپ کسی ایک شہر ایک ملک کو معطر نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ جھانک لے تو دنیا جو ہے ساری کی ساری اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اس امت کی 17ویں خصوصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، 1,24,000 پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر جو سارے انبیاء کے سرتاج ہیں۔ اللہ نے ان کو مخلوق میں ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنایا ہے، بات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنایا ہے اور اپنی اداؤں کے اعتبار سے بے مثال بنایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2546، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کو جنتی جنت میں جائیں گے تو ٹوٹل 120 صفحے ہوں گے۔ کتنی؟ 120۔ 80 صفحے صرف اس امت کی جنت میں جائیں گی، باقی ساری امتوں میں سے 40 صفحے جنت میں جائیں گے۔ سوچنے والا سوچ رہا ہوگا کہ 120 صفحوں میں کتنے کو بندے آئیں گے؟
یہ جو میرز ہیں یہ انسانی میرز نہیں ہیں. آپ کو میرز بھی پھر وہ جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں وہ سامنے رکھنے چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اس امت کی خصوصیت 19 میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ساتھ میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ اے محبوب تیری امت سے میں 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروں گا. باقی سب نے حساب دینا. مع كل واحد 70,000. اکیلے 70,000 نہیں، ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید. 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کرے. صحیح الجامع کی روایت میں پیش کر رہا ہوں 4 ارب 90 کروڑ لوگ 33 سال کے گبرو جوان بغیر سرما لگائے، سرمگی آنکھیں، چہرے ان کے جیسے 14ویں رات کا چاند ہے. آخذاً بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک ہی وقت میں جنت کے ایک ہی دروازے سے بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں. دیانتداری سے بتائیے 4 ارب 90 کروڑ اگر لائن بنا کے کھڑے ہوں تو وہ دروازہ کتنا بڑا ہوگا. میری اور آپ کی عقل سفر نہیں کر سکتی وہاں تک جہاں تک اللہ جلال کی بادشاہی ہے. اس لیے تو اللہ جلال نے فرمایا الذین یحملون العرش، 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. کتنے بڑے فرشتے ہیں. ما بین عاتقہ الی شحمۃ اذنہ، کندھے سے کان تک 4 انگلیاں ہیں میری اور آپ کی. میں ذرا کمزور ہوں، کسی کی لمبی گردن ہو تو چلو کچھ 6 انگلیاں ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ کندھے سے کان تک کا سفر ہے 700 سال، تب جا کے کندھے سے اس کا کان آئے گا. تو میرے بھائی وہ فرشتہ کتنا بڑا ہو جس کے پاؤں کے تلوے سے لے کے ٹخنے تک 100 سال کا سفر ہے. آپ اگر 120 میل کا ہی فاصلہ فی گھنٹہ لگائیں تو ذرا 100 سال کا سفر تو مجھے میئر کر کے بتانا. یہ اللہ کی بادشاہی. اور آخری خصوصیت جو میں آج پیش کرنے لگا ہوں، اور بھی ہیں 20ویں خصوصیت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میرا اور آپ کا نام بھی ایسے لوگوں میں لکھ لے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 70,000 تو 70,000 کے ساتھ 70,000 تو ہیں، اگر میں اور بھی طلب کرتا تو اللہ عطا کرتے. وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِهِ، اللہ ذوالجلال توحید والے جو ہیں جن سے خوش ہوں گے اللہ اپنے 3 چلو بھریں گے اور جنت میں رکھ دیں گے، ان کا بھی حساب نہیں ہوگا. اللہ ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے اور ہمیں اپنی ان خصوصیات کو سمجھنے اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. یہ امت بہترین امت ہے، اس کی بہتری کی 20 خصوصیات آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے کلمات کی روشنی میں سنی. اگر اتنی عظیم یہ امت ہے تو اس کی ذمہ داری بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنا بڑا ذمہ دار بنایا جاتا ہے. الغنم بالغرم، جب انعام بڑے ملے تو چٹیاں بھی اور جرمانے بھی بڑے ہی پڑتے ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، یہ ساری خصوصیات تب اسے اللہ عطا کرتے ہیں جب اس کا مشن یہ ہو جو اللہ کے رسول نے مشن دیا ہے.
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے صحابہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے. جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو. دوسری روایت میں آتا ہے وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. جو کتاب و سنت پہ کار بند رہے گا خوش ہو جائے میں حوض کوثر پہ اس کا انتظار کروں گا. یہ پہلی ذمہ داری ہے. میں اور آپ ذرا ایک دن تو اکیلے بیٹھ کے دیکھیں کہ میرے کون کون سا عمل قرآن و سنت کے مخالف ہے، کون سا موافق ہے. ہر اس نظریے کو، ہر اس سوچ کو، ہر اس فکر کو، ہر اس آئیڈیالوجی کو اور اس عمل کو جو شریعت کتاب و سنت کے مخالف ہے، متحارب ہے، جب تک میں چھوڑتا نہیں میں اپنی شناخت پیش نہیں کر سکتا. دوسری ذمہ داری یہ ہے، یہ خصوصیات اس امت کی میں بات کر رہا ہوں، جو ذاتیات پہ نہیں مرتے، وہ اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اور قرآن نے اس سے پہلے حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تفرقے بازی چھوڑو، متحد ہو کے زندگی گزارو. مسلمان ہو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہارا قبلہ اور کعبہ ایک ہے، تمہاری کتاب جو دستور ہے، جو ربانی کانسٹیٹیوشن ہے، وہ قرآن ایک ہے جو دستور ہے، اور تم ایک ہی امید لے کے عبادت کرتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. پھر یہ تفرقے بازی کیوں؟ وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے. یہ مذہبی عصبیت، یہ مسلکی عصبیت، اور یہ عصبیت صوبائی عصبیت، تنظیمی اور طرح طرح کی عصبیت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من مات عصبیہ مات میتۃ جاہلیہ. جتنے مرضی نعرے لگا لے، اگر عصبیت کی موت کوئی مرتا ہے تو فطرت اسلام پہ نہیں، جاہلیت کی موت مرتا ہے. متحد ہوگے تمہاری طاقت ہوگی، متحد نہیں ہوگے تمہاری جڑیں مضبوط نہیں ہوگی. ایک ایک کر کے تمہارا تیا پانچھا دشمن کر دے گا اور صرف تم تماشائی بن کے بیٹھے رہو گے، تمہیں کچھ میسر نہیں آئے. اخوت اسے کہتے ہیں کہ چبے کانڈا جو کابل میں، تو ملت کا ہر نوجوان جو ہے اسے محسوس تو اسے کرنا چاہیے. اللہ ذوالجلال مظلومین کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کی غیرت کو زندہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خوشخبریاں دی تھی، اکٹھے ہو جاؤ گے نا برکت آئے گی. البرکۃ مع الجماعہ، مل کے زندگی گزارو گے برکتیں سمیٹو گے. ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ ہوگا. آج کسی بڑے کا ہاتھ ہو نا، اور پریشانی کون سی ہے، بندہ کتنا جوان ہوتا، تمہیں خیال ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہوگا اتحاد پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری یہ بھی دی، من اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ. جو جنت کے بالا خانے چاہتا ہے نا، اس کو تو اتحاد اور اتفاق اختیار کرنا پڑے گا. تیسری چوتھی بات آپ نے فرمایا الجماعۃ رحمہ. جس نے اللہ کی رحمت کی برکھا پسند کرنی ہے وہ کر لے اتحاد. والفرقۃ عذاب. جس نے عذاب جھیلنے ہیں وہ افتراق میں پڑ جائے. کہ یہ اتفاق کو توڑنا اصل میں اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی ہے؟ شریعت آئی ہے، نبی کے فرامین موجود ہیں، تم نے کیا پڑھ لیا ہے؟ کہاں سے پڑھے ہو کہ مسلمان کے دشمن؟ اللہ عز و جلال مسلمانوں میں محبت پیدا فرمائے، اتفاق پیدا فرمائے. اس امت کی ایک تیسری ذمہ داری بھی ہے، اس کو الولا والبرا کا عقیدہ آنا چاہیے، جس کو سورہ فاتحہ میں ہی اللہ نے بیان کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ یہودیوں کا راستہ نہیں چاہیے، عیسائیوں کا راستہ نہیں چاہیے.
چاہیے راستہ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، جو مغرب زدہ ہیں اور غلام ہیں، ذہنی غلام یہودی اور عیسائیوں کے، ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے تمہارا ایمان پورا ہی نہیں ہوگا جب تک یہ عقیدہ نہیں بناؤ گے جو قرآن نے پیش کیا ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. مومن کبھی کافر سے محبت نہیں کر سکتا، وہ مومن سے محبت نہیں چھوڑ سکتا. یہ عقیدہ ہے. جو اللہ، رسول، قرآن، دین کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے. جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور دین اور قرآن سے محبت کرتا ہے میری اس سے محبت ہے، کیونکہ مومن ہے. یہ ہے عقیدہ الولا والبرا. اور آج کتنے گماشتے فکری پھر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بڑا سکون ہے مغرب میں، ان کو علم میں لانا چاہیے، ان کی تجارت ہے، وہ ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ مسلمان گناہ بھی ہیں، کمی کوتاہی بھی ہے، لیکن کافر اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. دین کی بات کو سمجھیے. اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی تھی والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اہل النار. میں قسم اٹھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سنا اور پھر بغیر ایمان کے فوت ہو گیا، یہ جہنم کا ایندھن ہو. یہ آزمائش ہے. ساری کی ساری دنیا نیک ہو جائے اللہ کی بادشاہی میں فرق نہیں آئے گا. ساری کی ساری دنیا فاجر ہو جائے، میں حدیث قدسی کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو آزمائش ہے. میں اور آپ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تو محتاج نہیں، اللہ محتاج نہیں. اور ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ ذوالجلال کا فیصلہ آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے. حالات کو ذرا دیکھیے. حجر اسود کے سامنے مہدی، ان کی بیعت ہوگی، ان کا کوئی پہلے چرچا نہیں ہوگا. یصلحہ اللہ فی لیل، ایک رات میں اللہ اسے تیار کریں گے. اور پھر کیا ہوگا جس کا یقین آج منافقوں کو نہیں ہے، مومنوں کو یقین ہے. پھر اللہ ذوالجلال فیصلہ کیا کریں گے؟ ایک ایک یہودی کو چن چن کے مسلمان کے ہاتھوں سے مروائیں گے. سب تہس نہس ہو جائیں گے، بلکہ پتھر بولے گا، درخت بولے گا یا مسلم تعال وراء الیہودی فاقتلہ. مسلمان ذرا ادھر آ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اس کو بھی مارو. درخت بھی بولے گا اور پتھر بھی بولے گا. وقت اللہ کے علم میں ہے کہ کب آئے گا، لیکن مومنوں کا ایمان ہے. اور پھر دجال قتل ہوگا باب لد پہ. ذرا گوگل پہ سرچ کیجئے کہ یہ کہاں ہے جگہ. منارہ شرقیہ میں دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. چیک کیجئے یہ کہاں بنتا ہے. اصفہان سے 70 جھنڈوں کے نیچے یہودی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئیں گے. چیک کیجئے اصفہان کہاں ہے اس وقت. کبھی سوچا کرو کہ اللہ کے رسول نے کیا کچھ کہا ہے وہ سچ ہونے والا ہے. دنیا جہان کی ہر بات کی سچائی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی ذمہ داری بھی امت کی بیان کی ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنی شناخت بناؤ نا. ذرا اپنے چہرے اور بالوں سے لے کے تمہارے لباس بھی اگر مسلمانوں جیسے نہیں، صحابہ جیسے نہیں، اور ان کا بھی طرز طریقہ جو ہے پھر بھی یہودی عیسائی جیسا ہے، تو مخالفت کس بات کی ہے؟ کس بات کی مخالفت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک پانچویں ذمہ داری بیان کی ہے، جب تک اس امت کے اندر عدل قائم نہیں ہوگا یہ خصوصیات اسے نصیب نہیں ہوں گی۔ عدل یہ ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ نہیں۔ عدل یہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہ قرآن ہے۔ اس میں میرے تیرے اپنے پرائے کی بات نہیں ہوتی، اس میں بات ہوتی ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا۔ قاضی شریف چیف جسٹس تھے، بیٹے نے کھانا کھاتے کہا تھا ابا جان فلاں کے ساتھ میرا مسئلہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں سافٹ ڈیل کر لیتا ہوں، ورنہ کیس تو آپ نہیں اس کو دیکھنا ہے۔ ماں بھی کھانا کھا رہی تھی، کہا دیکھنا یہ بیٹا آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، بچنا۔ کہا بیٹا کیس کر لو۔ کیس ہوا، چیف جسٹس نے اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ بیٹا بہت اچھلا مچلا تڑپا، کہتا ہے میں ہی برا تھا۔ کہا بیٹا نہیں، تم ساری دنیا سے مجھے پیارے ہو، لیکن تیرے جیسے بیٹوں سے ساری دنیا بھر جائے، مجھے محمد مصطفیٰ کا دین پیارا ہے، میں عدل نہیں چھوڑ سکتا۔ ذمہ داری ہے اس امت کی، اگر یہ خصوصیتیں چاہیے کہ اپنی اولادوں کی تربیت کیجئے۔ آج کسی نے کیا جھگڑنا اور لڑنا ہے کافروں سے، اور ظلم سے کس نے نجات دلانی ہے؟ 100 میں سے آدھے لوگ تو ویسے ہی وکیل ہیں ان کے، کہتے ہیں جی انہوں نے پہلے ایسے کیا تھا، انہوں نے ایسے کیا تھا، باوجود اس کے کہ کافر کافروں کے خلاف کھڑے ہیں۔ یہودی بھی بولتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، مسلمان کی غیرت مر گئی ہے، یہ پیپسی اور کوکو کولا چھوڑنے کی تیار نہیں ہے، یہ نشائی ایسے بن گئے ہیں، یہ دیکھتے نہیں اس سے کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نہیں مانتے یہودی، یہ درختوں کو آگ لگا دو۔ صحابہ نے ایسے ہی کیا تھا۔ آپ درختوں کو آگ بھی نہیں لگا سکتے؟ جن کا مائی باپ ہی اکانومی ہے، آپ بائیکاٹ کر کے تو دیکھیں، جو آپ کی استطاعت میں ہے وہ تو کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی ذمہ داری بیان کی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے۔ شاید کسی نے ویڈیو دیکھی ہو، یہ 2 سے 1.5 سالہ بچہ بھی کہہ رہا ہے یا رب یا رب۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ تربیت ہے۔ اللہ کے رسول نے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا عبداللہ ابن عباس کے، کہا تھا یا بنی انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، تمہیں کلمات سکھانے لگا ہوں، تم ان کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، بیٹا مدد طلب کرنا تو اللہ سے جو مدد کر سکتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، تیرے ہاتھ اٹھیں تو اللہ کی طرف اٹھنے چاہیے۔ وَاعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، بیٹا ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع دینے کے لیے تو نہیں ملے گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان دینے کے، بیٹا تمہیں نقصان نہیں دے گی جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کی تربیت توحید پہ کیجئے، بہادری پہ کیجئے، اور مسلمانوں کے خیر خواہ انہیں بنائیے۔ دعوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے، نماز کی دعوت، خیر خواہی کی، جھگڑوں کو چھوڑنے کی، محبتوں کو پیدا کرنے کی دعوت۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، تم نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو، اگر تم نے یہ دونوں کام چھوڑ دیے تو اللہ کا عذاب ایسا آئے گا، تم دعائیں بھی کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ آخری ذمہ داری پیش کر کے میں بات مکمل کرتا ہوں۔ اس امت کی یہ 20 خصوصیات جو آپ نے سنی، یہ امت جہاد کی امت ہے۔ جہاد کا جب لفظ آتا ہے تو ہر بندہ سوچتا ہے تلوار پکڑ لو، نہیں، جہاد پہ نفس کے 4 مرتبے ہیں۔ علم سیکھو، علم پہ عمل کرو، اس کو پھیلاؤ، ان تینوں راستوں میں جو مشکلیں آئیں اسے برداشت کرو، جہاد ہے۔
ذہن میں جو شیطان اللہ رسول اور دین اور قرآن اور صحابہ کے بارے میں شک ڈالتا ہے، اس سے جہاد ذہن سے کرو کہ غلط سوچ رہے ہو۔ جو ذہن میں شیطان شہوتیں ڈالتا ہے اس کو توڑ کے رکھو، جہاد ہے۔ جاہد المشرکین بانفسکم والسنتکم واموالکم، مشرکوں سے جہاد کرو، اپنی زبان سے کرو، اپنے مال سے کرو، اپنی جانوں سے کرو۔ یہ کیسے ہوگا؟ جس کی جو استطاعت، لیکن جذبات غالب ہوتے ہیں، اصول پہ زندگی نہیں ہے۔ اٹھے گئے ہماری فوج کیا کر رہی ہے، اور کبھی کسی نے اپنے بازوؤں سے بھی دشمنی کی ہے؟ تمہیں کبھی زبان پہ آیا ہے کہ یہودی کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں اپنے محافظوں کے خلاف بولنا ہی آتا ہے؟ تم کیوں نہیں یہ دعا کرتے کہ اللہ طاقت دے ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جب بھی کوئی دشمن منہ کرے منہ توڑ کے رکھیں، غیرت زندہ ہو، جہاں بھی مسلمانوں کو ضرورت ہو، ان کی امیدیں بھی ہے پاکستان پہ، ان کی امیدوں سے بڑھ کے ان کا ساتھ دینے والے بنے۔ تم جب آپس میں دشمنیاں پالتے ہو تو اللہ ذوالجلال برکت کھینچ لیتا ہے۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، کم از کم مسلمان تو مسلمانوں کے خلاف نہ بولے، پھر اپنے وطن کے خلاف۔ پوچھو ان لوگوں سے جن بیچاروں کا دن اور رات کیسے گزرتا ہے، تم بڑے امن میں بیٹھے ہو۔ اس امن کی نعمت کا اگر پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جو ایک ایک بچہ پورے خاندان سے بچا ہے، اس کو کوئی اٹھا کے لے جا رہا ہے، 30 کے 30 لوگ شہید ہو گئے۔ تمہیں امن کی کیا قدر ہے؟ دو لوگوں سے کبھی دشمنی نہ کیا کرو۔ جو دین کی سرحدوں کے محافظ ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، جو آپ کی زمینی سرحدوں کے محافظ ہیں، کبھی ان کے خلاف زبان نہ کھولا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا علیکم بالجہاد فإنہ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بالہم والغم۔ جہاد کو لازم پکڑو، لیکن نظام کے ساتھ فساد نہیں ہے۔ آپ اپنے ذمہ داران کے تحت، حکومت کے اصول و قواعد کے تحت اس بات کو اختیار کرو، کیونکہ یہ جنت کا دروازہ ہے جہاد۔ فکر ختم ہوگی، غم ختم ہوں گے، تو اس کے دو ہی طریقے ہیں۔ یاد رکھیے گا آج کے خطبے کا پیغام، اگر زکوٰۃ کا نظام مضبوط ہو جائے، آپ کو زندگی کے اندر ریونیو کے مسائل نہیں رہیں گے۔ 86 جنگیں اللہ کے رسول نے لڑی، صرف زکوٰۃ کا نظام تھا۔ پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ 56 میں خود شریک ہوئے، سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم جہاد نے کیا۔ 64 لاکھ مربع میل فتح کرنے والے عمر، صرف ایک نظام تھا، زکوٰۃ کا نظام۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک یہی تھا۔ کتنی دور کی بات میں کر رہا ہوں، مال اتنا تھا، مال اتنا تھا، اتنا تھا۔ کہا جی کہاں بھجوائیں؟ کہا فقیروں کو دو، کہتے فقیر راہ ہی کوئی نہیں، مسکینوں کو دو، مسکین راہ ہی کو نہیں، اور قرضے لوگوں کے اتارو، کہتے ہیں مقروض راہ ہی کو نہیں۔ کہا جاؤ اعلان کرو، کسی نے شادی کروانی ہے، اعلان ہو گئے، شادیاں کروا دی۔ کہا چلو تاجر تجارت کرنا چاہتے ہیں، ان کو قرضے ہنسنا دو، بیت المال۔ جاؤ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی اناج بچھا دو۔ عمر بن عبدالعزیز کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ پرندہ بھی یہاں سے گزرے تو بھوکا گزرے، وہ بھی اترے کچھ کھا کے جائے۔ آج آپ زکوٰۃ کا نظام مضبوط کر لے، 36 ٹیکسوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ آج تو کون زکوٰۃ دیتا ہے؟ اور دوسرا، اپنے منہج کی طرف آؤ۔ یہ جو خصوصیتیں آپ نے سنی ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔